بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ اے پیغمبر، تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنے تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے
جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زام تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگو، وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے؟ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پو پھٹتی ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جن سے ہم تہ در تہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں. اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگے. اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوب معجزہ آ گیا تو یہ یقیناً ضرور ایمان لے آئیں گے. ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے، ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں.